stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. 6 billion Muslims? I mean, a lot of them. You look at what's happening with the Quran, it's pretty scary. امریکہ کے صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں اور دوسری بار ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے. اچھا، صدارت کی جو کمپین چل رہی تھی اس کے الیکشن کی، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے ایسے باتیں کہی کہ جس پہ مسلمانوں کو جس طرح ووٹ لینے کے لیے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ سبز باغ دکھاتے ہیں، تو انہوں نے سبز باغ دکھایا اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کھل کے ان کی حمایت کی، اور ان کا بصیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ کے غزہ میں سیز فائر کریں گے، اور اس طرح کے جو مذاق خیز سے خیالات ہیں ان کا انہوں نے اظہار کیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ٹرمپ جب صدر بنے تو یہ چیز واضح ہے، ایک صدر کے آنے جانے پر امریکن فورن پالیسی جو ہے نا وہ چینج ہونے والے نہیں ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے جب وہ پہلے دفعہ بھی وہ صدر بنے تھے کہ مشہور ہی یہی تھا کہ وہ مسلمان دشمن تھے، بالکل ایسا، اور دشمن ہے اور رہیں گے، کیونکہ ڈیل آف سینچری جیسے انہوں نے اسرائیل کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس انہوں نے پیش کیے. اور اس طرح اگر آپ دیکھا جائے جو ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پوری اپنی کوشش کی، اور جس میں ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والے اور عالم اسلام کے مجاہد قاسم سلیمانی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. تو اس شخص سے آپ یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ آ کر مسلمانوں کے مسئلے حل کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا تو رویہ ایسا رہا ہے ہمیشہ سے، ہمیں سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کتاب پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح کی گمان والے خبروں پر جو ہے کبھی کان مت دھرو، اس پر یقین مت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آئے. اور ہم تو انتظار کرتے نہیں. جس طرح سے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے دیں گے. اب تک اتنے سال گزر گئے ہیں اور عوام ان کی باتوں میں جو ہے وہ یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پسنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چکیے ظلم کے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے مسلمانوں کا پورا رویہ، مطلب وہاں پر جو جتنے بھی اوورسیز ہیں مسلمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر کانفرنس کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دیں گے اگر وہ سیز فائر کریں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بدبخت اور بے ضمیر انسان کے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا تو آپ کے اور میرے اسلام میں ہے نا، لیکن اس کے جیسے منافق کے لیے کہ جس نے جب پہلے دفعہ آیا تھا صدر بنے تھے، اس نے اسلاموفوبیا کو اتنی زیادہ وہاں پر پروموٹ کیا اور مسلمانوں کو مکمل طور پر کھلم کھلا جو ہے اس نے دہشت گرد کہا. اور کبھی بھی کہیں پر کچھ واقعہ ہوتا تھا، کہیں پر مسلمان اگر پکڑا جاتا تھا، جو پری پلان کے حساب سے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ فلان بندے نے یا فلان، اس نے باقاعدہ کہا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں کہا. اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان ممالک پہ سینکشنز بھی لگائے، بہت سارے، اور اتنے زیادہ اس نے سختیاں اور پابندیاں لگائیں جو یہاں سے امریکہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، تو وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، بھئی یہ کیا کرنے والے ہم سے، کیونکہ وہ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ بھئی ہم امریکن ہی یہاں پر رہنے کے حق رکھتے ہیں، جو ہیں اس کے علاوہ وہ سب کے سب غلام ہیں اور وہ اپنے غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں. جس طرح سے مثلا یہودی لوگوں کا نظریہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ یہودی چمچہ ہے، اور اس نے آتے ہی گرین سگنل دے دیا ہے نتنیاہو کو کہ بھئی اگر جو کچھ تم کر رہے تھے اس سے کھل کر تم کر سکتے ہو، جس طرح سے بائیڈن کا تمہارے ساتھ رویہ تھا اس سے زیادہ ہم تمہارے لیے جو ہے وہ راستہ فراہم کریں گے. اس نے سگنل دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے ووٹ لینے کے لیے جس طرح سے ہمارے لوگ یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، وہاں پر جا کے کہتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے لیے منافقت جب تک نہ کریں اس وقت تک آپ ووٹ آپ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطانی سیاست ہے. تو اس نے دونوں نے، یعنی ایک تو جو ان کے مقابلے میں جو خاتون تھی انہوں نے بھی یہی کہا، مسلمان کمیونٹی سے کہا کہ ہم سیز فائر کریں گے، غزہ کے عوام کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے آواز بنیں گے. پھر اپنے لوگوں میں جا کر کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے انہوں نے دوغلاپن اور منافقت کا رویہ اپنایا، اور ہمارے لوگوں نے اس پر یقین کیا. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اس پر یقین کرنا جو ہے یہ
واقعاً سوال پیدا کرتا ہے کہ کیوں ہمارے لوگ اس قدر بے وقوف ہو گئے ہیں. بالکل. البتہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردوں کو لیڈ کر رہے اور ان کو باقاعدہ طور پر اسپانسر کر رہے ہیں. اگر امریکہ ہٹ جائے تو تمام قسم کے ہر قسم کے دہشت گرد چھوٹے ہو یا بڑے گروہ وہ اپنے آپ جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. تو ایک دہشت گرد سے آپ یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کی فلاحی اس کے لیے کام کریں گے تو یہ تو مذاق خیز مسئلہ فلسطین نے طوفان الاقصی نے یہ سارا کچھ ایکسپوز کر دیا. خود امریکن اس وقت اپنے ہی حکومت سے نالاں ہیں اور وہاں کے عوام بہت زیادہ پریشان تھے اس الیکشن میں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں. یعنی ان کے پاس تیسرا آپشن نہیں تھا کہ جو کہیں کہ ہم صرف فلسطین کے لیے کھڑے ہیں. تو شاید سارے عوام کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے نا پینٹاگون ہی کرتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ کام صرف وہاں پر کے جو سامنے آنے والے صدور یا ان کے کام میں کچھ نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں, وہی کرتا ہے پینٹاگون وہ جو اس میں. کیونکہ اب ہم جو کہتے ہیں نا امریکہ تو امریکن حکومت مراد ہے, امریکن لوگ مراد نہیں ہے. وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, وہاں کے لوگوں نے جتنا جو ہے وہ فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور ان کے لیے انہوں نے سختیاں جھیلی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور کتنے عرصے تک وہ لوگ روڈ پر رہے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں. ٹھیک ہے, عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں کی حکومت ہے. اور ان کی حکومت نے ہمیشہ سے پوری دنیا میں اب 1948 سے لے کر آپ 1951 کو لے لیں, 48 کو لے کے یہاں پر انہوں نے ناگاساکی پر کیا کیا, ایٹم بم حملہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کس ملک کے ساتھ کیا کیا, یہاں تک کہ وہ بات چلتی آئیں گے سے اگر آپ 2001 کی بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد افغانستان کے بعد جو ہے ابھی جو حالیہ مسائل ہیں اس میں عراق کی بات کریں تو یہ آگ لگائی بھی اس نے پہلے سے ہی. تو یہ ان سے کوئی توقع نہیں ہوتا کیونکہ آیت اللہ خامنہئی سے جب کہا تھا جاپان کے صدر نے کہ بھائی ٹرمپ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ہم کو چھوڑ دو, اب ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ سے تھوڑی بات کریں گے. ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آئے گا جائے گا, اس کی جگہ پر کوئی اور آئے گا. ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ان کا مشرق وسطیٰ اور مسلمانوں کے حوالے سے جو رویہ ہوتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. بالکل.